جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے، ایک ایسا صاف ستھرا دین ہے کہ جس نے ایک طرف تو اپنے ماننے والوں کو روحانی پاکی اور صفائی کا حکم دیا۔ اپنے ماننے والوں سے اس نے یہ مطالبہ کیا کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اپنے عقیدے کو، اپنی سوچ کو پاک رکھو، کفر سے، شرک سے ایک دم صاف رکھو، اپنے دل کو کینہ سے، کپٹ سے، دشمنی سے، حسد سے، جلن سے، کبر و غرور، تکبر، گھمنڈ سے، ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنے دل کو ان روحانی گندگیوں سے، بیماریوں سے پاک اور صاف رکھو۔ ایک طرف تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو گویا عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ذہنی اور قلبی یعنی دلی پاکی اور صفائی، جس کو ہم روحانی پاکی اور صفائی کہہ سکتے ہیں، اس کا حکم دیا۔ دوسری طرف ہمارے اس پیارے دین نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، ہمیں اور آپ کو ظاہری اپنے کپڑوں کی پاکی صفائی، اپنے جسم کی پاکی صفائی، اپنے گھر کی پاکی صفائی، اپنے برتنوں کی پاکی صفائی، اپنے گھر کے باہر کا جو راستہ ہے اس کی پاکی صفائی کا حکم دیا۔ یہاں تک احکامات اسلام نے دیے ہیں کہ استنجا کرنے کے لیے آدمی کو کیسے جانا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے استنجا کرنا ہے، استنجے سے فارغ ہو کر یعنی قضاء حاجت اپنے اس عمل سے فارغ ہو کر کس طریقے سے پاکی حاصل کرنی ہے، کون سے ہاتھ سے کرنی ہے، اس کے بعد باہر نکلنا ہے تو کون سا پیر باہر نکالنا ہے، کون سی دعا پڑھ کے باہر آنا ہے، باہر آنے کے بعد ہاتھ دھونے ہیں تو ہاتھ دھونے میں کون سے طریقے کو اپنایا جائے گا۔ یہ ساری وہ چیزیں اسلام نے بیان کر دی ہیں کہ دنیا کے کسی دھرم میں، کسی مذہب میں پاکی اور صفائی کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو پاک اور صاف رہنے کے احکامات دیے ہیں۔ اور پاکی اور صفائی یہ وہ چیز ہے کہ جس شخص کے اندر آ جائے اور جو آدمی پاک اور صاف رہنا پسند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں قباء، وہاں ایک مسجد بھی ہے، مسجد قباء، اسلام کی پہلی مسجد ہے، سب جانتے ہیں۔ اس علاقے میں کچھ ایسے صحابہ رہتے تھے جو اس زمانے میں اپنے پیشاب پیخانہ کرنے کے بعد وہ جب استنجا کرتے تھے تو مٹی کا بھی استعمال کرتے تھے، اس کے بعد باقاعدہ پانی کا استعمال کرتے تھے۔ ایسی گہرائی سے اپنی پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ اس قباء کے علاقے میں کچھ ایسے اللہ کے بندے رہتے ہیں جو نہایت پاک صاف ہیں اور پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ بھی ان کو بہت پسند کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے۔ اس لیے اسلام ایک دین فطرت ہے، ایک انسان کا جو نیچر ہے اندر کا، انسان کی جو فطرت ہے، جو ضمیر کی آواز ہے، وہی اسلام ہے۔ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو جو احکامات جاری کیے ہیں، جسم سے لے کر وہ شروع ہوا ہے، اور جسم سے لے کر کے کپڑے اور جگہ اور گھر اور راستے اور بالکل ترتیب وار ایسے احکامات دیتا چلا گیا ہے کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسلام نے پورے سماج، پورے معاشرے اور اس میں بسنے والے لوگوں کی صحت کا خیال
اور ان کی صحت کی حفاظت کے لیے لوگوں کو، معاشرے میں بسنے والے انسانوں کو ایسے اصول اور آداب سکھائے، زندگی گزارنے کے ایسے طور طریق سکھائے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ قرآن نے ایک بہت ہی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، جب تم جنابت کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، ہم سب جانتے ہیں ناپاکی انسان کے جسم سے جب کوئی ایسی چیز خارج ہوتی ہے شوہر بیوی سے کہ وہ رشتے ہم بستری کے نتیجے میں، تب غسل واجب ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے ان کنتم جنوباً فطہروا، اگر ناپاکی کی حالت میں ہو فوراً دونوں میاں بیوی غسل کر کے بالکل پاک صاف ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے اسلام نے ایک بہت بڑی بات کہی ہے آگے چل کے، وہ کہا ہے اے لوگو، جب تمہاری بیویاں ناپاکی کی حالت میں ہوں تو ان کے قریب نہ جاؤ، فلا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ناپاکی کی حالت میں ان سے جسمانی رشتے کو قائم نہ کرو۔ اور جب وہ پاک ہو جائیں، ناپاکی کا یہ سلسلہ جب رک جائے، ختم ہو جائے، تو عورتوں کو حکم دیا کہ فوراً غسل کر لیں اور مکمل پاک ہو جائیں، اور اس کے بعد اجازت دی شریعت نے شوہروں کو کہ اب اجازت ہے۔ یہ وہ باریک احکامات ہیں۔ اسلام نے حکم دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اے لوگو، استنجا، قضاء حاجت، یہ انسان کی فطری نیچرل ضرورت ہے۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جب تم بیٹھو کہیں جاؤ تو یاد رکھو فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، نہ تو قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھو اور نہ ہی قبلے کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھو۔ ایسے باریک احکامات بھی بھلا کوئی شریعت دے سکتی ہے؟ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ یہ تو عجیب و غریب نبی آئے ہیں، یہ تو اب بالکل ہگنے موتنے کے بھی یہ احکامات سکھا رہے ہیں لوگوں کو، یہ تو بڑے عجیب و غریب نبی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا، انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہمارے نبی کی خصوصیت ہے کہ ہمارا نبی تو ہمیں تمام ضروری باتیں، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی، حتیٰ کہ استنجے کے احکامات بھی ہمارے نبی نے ہمیں سکھا دیے کہ استنجا کرنے کے بعد ہمیں مٹی استعمال کرنی ہے تو کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، پانی استعمال کرنا ہے تو کیسے استعمال کرنا ہے، بیٹھنا کیسے ہے تو اندر کیسے جانا ہے تو باہر کیسے آنا ہے، یہ سارے احکامات ہمارے نبی نے ہمیں سکھائے، اور کسی موقع پر بھی ہمارے نبی نے ہمیں بے یار و مددگار احکام کے تعلق سے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح شریعت نے کہ جب بندہ پورے جسمانی طور پر پاک ہو جائے غسل کرنے کے بعد، اس پر بس نہیں کیا ہے، اس سے آگے بڑھ کر شریعت نے کہا ہے کہ 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ ایسا ہوگا کہ غسل کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن کو کرنے کے بعد تم نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اے لوگو، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو وہ پہلے وضو کر لیا کرے، اپنے ہاتھ، اپنے چہرے، اپنے پیر، سر کا مسح، جسم کے مختلف اعضاء کو ٹھیک سے دھو کر پاک صاف ہو کر تب اللہ کے سامنے آئے، چونکہ اللہ خود پاک صاف ہے اور پاکی صفائی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ کپڑے کے تعلق سے اسلام نے حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کہ کپڑوں کو پاک صاف رکھیے۔ نجاست اور گندگی اور ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک گندگی اور ناپاکی وہ ہوتی ہے جو تھوڑی گاڑھی ہوتی ہے، گاڑھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی گاڑھی گندگی ناپاکی کپڑے پر یا جسم پر لگ جائے، شرعی مسئلہ ہے کہ وہ اگر 1 درہم یعنی 1 روپے کا جو ایک لمبائی چوڑائی ہوتی ہے، اتنی مقدار میں اگر جسم پر اور کپڑے پر لگی رہ گئی اور آپ نے دھیان نہیں دیا، نماز پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے دیکھ لیا، دھیان دے دیا، تو پھر اس کو صاف کرنا پانی سے، مٹی سے، ٹیشو سے، یعنی کسی بھی طریقے سے اس گندگی کو اپنے جسم سے، اپنے کپڑوں سے پاک صاف کرنا، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔
اسی طریقے سے وہ ناپاکی، وہ گندگی جو جسم پر لگ جائے یا کپڑے پر لگ جائے یا جگہ پر لگ جائے جہاں آپ عبادت کر رہے ہیں، اور وہ ناپاکی اور وہ گندگی ایسی ہے جو گاڑھی نہیں ہے، لیکوڈ ہے، بہنے والی ہے، اگر وہ لگ جائے تو پھر چوتھائی حصہ، کپڑے کا چوتھائی حصہ، یعنی اگر جیسے یہ آستین ہے تو آستین کے 4 حصے آپ کر لیں، 1/4 اگر اس گندگی میں لت پت ہے اور وہ سوکھ گیا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، دھیان نہیں دیا، ہو گئی، لیکن اگر آپ نے دیکھ لیا، آپ کو معلوم ہے، تو اس کا دھونا فرض ہے، اور اس سے زیادہ اگر ہے تو آپ دیکھیں یا نہ دیکھیں نماز ہی نہیں ہوگی سرے سے، اس کا دھونا فرض ہوگا۔ یہ شریعت کے وہ احکامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، اپنے ماننے والوں کو شریعت نے یہ احکامات دیے ہیں۔ انسان کا ظاہری جسم، اس کے بال، اس کے کپڑے، رہنا سہنا، جوتے چپل، یہ سارے احکامات شریعت میں موجود ہیں۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک آدمی ایسا ملا جس کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، ایک دم گندے بال، جسے کوئی کسی مٹھ کا کوئی سادھو سنت ہو، بالکل بکھرے بال، گندے، جیسے ہفتوں سے نہ نہایا ہو۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور کہا، کیا اس آدمی کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو صاف کر سکے؟ ایک دوسرے پر نظر پڑی کہ دیکھا کہ بالکل کپڑے گندے، میلے کچیلے، اور بالکل یوں سمجھیے کہ اس پہ آسٹریلیا کا نقشے بنے ہوئے ادھر ادھر۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا، کیا اس آدمی کے پاس پانی نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو کر کے صاف کر لے اور اچھا رہے؟ یہ احکامات شریعت نے دیے ہیں۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، 5 چیزیں ایسی ہیں جو فطرت کا حصہ ہیں۔ بعض روایات میں 10 چیزیں ایسی بتائیں جو انسان کی فطرت اور دل کی آواز ہیں، فطرت کا حصہ ہیں، نیچرل چیزیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، قص الشارب، اپنی مونچھ کے بال کو تراش لیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ لمبے لمبے بال ہو گئے، آپ پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ بال منہ کے اندر وہ گندگی جا رہی ہے، اس سے گھن آتی ہے اور بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس کو کاٹ لیا کرو۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا، قص الشارب و احفاء اللحیہ، کہ داڑھی کو بڑھایا کرو، اس کو نہ کاٹا کرو۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ فطرت کی جو آواز ہے، جو انسان کا ضمیر ہے، اس میں سے نتف الابط، کہ بغل کے بال صاف کیا کرو، بغل کے بال صاف کیا کرو، وحلق العانہ، اور زیر ناف جو بال ہیں انسان کے، ان کو صاف کیا کرو۔ یہ اسلام کے وہ احکامات ہیں، اتنے پیارے احکامات ہیں کہ میرا اللہ کیسے انسان کے اندر سے، بالکل دل سے لے کر کے، دماغ سے لے کر کے، ظاہری جسم اور کپڑے، کس طریقے سے پاک صاف رہنے کی تاکید اپنے ماننے والوں کو کر رہا ہے کہ لوگوں پاک صاف رہو، پاکی صفائی مجھے پسند ہے، اور پاک صاف رہنے والوں سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، میں خود بھی پاک ہوں، اور پاک رہنے والوں، صاف رہنے والوں سے مجھے بڑی محبت، بڑا پیار آتا ہے ان پر۔ اور فرمایا، تقلیم الاظفار، اے لوگوں ناخون کاٹ لیا کرو۔ ناخونوں کو کاٹنا کم از کم ہفتے میں ایک بار آدمی ضرور اپنے ناخن، اپنے بال، اپنی مونچھ، اپنے خط اور مختلف وہ چیزیں جو انسان کی ظاہری اور اندرونی جسم پر بال اور اس طرح کی چیزیں، ہفتے میں ایک بار ضرور بھی ضرور ان کی پاکی صفائی کا خیال رکھے۔ شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ 40 دن تک گنجائش ہے، کہ 40 دن تک کی گنجائش ہے کہ اگر 40 دن تک آدمی اپنے ناخن و بال اگر نہ کٹائے، نہ صاف کرے، تو 40 دن تک گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن اگر 40 دن سے اوپر اگر بڑھتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ 40 دن کے اندر اندر صاف کر لینا بالوں کا اور اسی طریقے سے ناخن کا اور مختلف حصوں کا وہ ضروری ہے، اس سے آگے اگر بڑھتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن بہتر اور افضل جو طریقہ ہے وہ کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور ان چیزوں کا خیال رکھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خاص طور پر جمعے کے دن کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر بندے خدا کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن ضرور نہایا کرے، ہفتے میں ایک دن ضرور نہایا کرے۔ اور اس کے بعد ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کا دن آئے تو فلیغتسل، تو غسل کرنا چاہیے۔ یہ وہ شرعی احکامات ہیں
جو مجھ سے بھی متعلق ہیں، آپ سے بھی متعلق ہیں، جو ہمارے جسم کو، ہمارے کپڑوں کو اور اسی طریقے سے ہمارے عقیدے کو، ہمارے دل کو، ہمارے اخلاق کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات دیے ہیں۔ یہاں تک ہے احادیث میں اور اسلام کے احکامات میں کہ ناک کے اندر جو بال پیدا ہوتے ہیں، یہ جو بال اگ آتے ہیں، ان کو بھی کاٹا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ناک کے بال بالکل باہر نکلے ہوئے ہیں اور دور سے دیکھنے میں کوئی آدمی آپ کے سامنے بیٹھے تو وہ گھن محسوس کرے۔ ان کو بھی کاٹا کرو، ان کو بھی اکھاڑ کر کے بالکل برابر کیا کرو۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر شریعت نے کہا کہ غسل البراجم، کہ انگلیوں کے جو جوڑ ہوتے ہیں، یہ جوڑ عام طور پر ان کے اندر میل کچیل جم جاتا ہے، خاص طور پہ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے بعض لوگوں کے میل کچیل جمنے سے یہ پھٹنے لگتے ہیں۔ پورے 12 مہینے کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ ان کو بھی دھویا کرو، صاف کیا کرو، کوئی گندگی جسم پر تمہارے نہ رہے، کوئی گندگی کپڑوں پر نہ رہے، ایک دم صاف ستھرے۔ تم جس نبی کے ماننے والے ہو ذرا اس کو دیکھو تو اس نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ اپنی پگڑی، جب امامہ سر پر باندھتا تھا تو سر پر امامہ باندھنے کے لیے جو بالوں میں تیل لگایا جاتا تھا، اس تیل کے دھبے کہیں اس پگڑی کے اوپر ظاہر نہ ہو جائیں، اس لیے اس پگڑی کو پہننے سے پہلے سر کے اوپر ایک کپڑا تھا جو لپیٹا جاتا تھا اور اس کے بعد پگڑی باندھی جاتی تھی، تاکہ سر کے اوپر جو تیل لگا ہوا ہے بالوں میں، اس کا اثر ڈائریکٹ پگڑی پر ظاہر نہ ہو جائے، اور دھبے لگے ہوئے ہوں گے تو لوگ دور سے دیکھ کر گھن محسوس کریں گے۔ اس لیے اس کا خیال رکھا ہے شریعت نے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم پاکی اور صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ شریعت نے احکامات دیے کہ اے لوگو، اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا کرو، اپنے برتن کو ڈھانک کے رکھا کرو، اپنے جس برتن میں پانی ہے، پہلے زمانے میں مشکیزہ چلتا تھا، وہ جس کو سقہ لے کر آیا کرتا تھا اپنی پیٹھ پہ لاد کر، وہ ہے، یا اگر اور اس زمانے کی اگر اس طرح کے برتن اس میں پانی رکھا جاتا ہے، بوٹل یا تھرمس یا اس طرح کی چیزیں، تو ان کو ڈھک کے رکھا کرو، ان کے منہ کو ٹھیک سے ٹائٹ سے بند کر دیا کرو۔ اسی طریقے سے یہ حکم شریعت نے دیا ہے لوگوں، رات کو جب سویا کرو تو اپنے چراغ، اپنے لائٹ بند کر دیا کرو۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں، وہ باریک باریک چیزیں ہیں شریعت کی جو ہم مسلمانوں کی زندگی سے عام طور پر اوجھل ہو چکی ہیں اور ہم ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہی نہیں۔ جیسے لگتا ہے پاک صاف رہنے کو، کوئی آدمی پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے، کپڑے صاف ستھرے ہوں، بال ٹھیک ٹھاک ہوں، داڑھی مونچھ اور چہرہ مہرہ ٹھیک ٹھاک ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بہت گھمنڈی قسم کا آدمی ہے، ہر وقت اسی میں رہتا ہے۔ یہ گھمنڈ نہیں ہے، یہ شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا مطالبہ ہے۔ یہ بکھرے بال اور کنگا نہ کرنا، 10 دن، ہفتہ بھر اور گندگی بالوں میں پیدا ہو جانا۔ اگر بال کسی کو اللہ نے دیے، حدیث میں آتا ہے من کان لہ شعر، جس کے بال ہوں، اللہ نے جس کو بال دیے ہیں، یہ بال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ نے بال عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان بالوں کا حق ادا کرے، کم از کم 2 دن میں، ورنہ ڈیلی باقاعدہ پابندی سے اس میں تیل اور کنگے کا استعمال کر کے بالوں کو خوبصورت بنائے۔ یہ شریعت کا مطالبہ ہے، یہ گھمنڈ نہیں۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا صاف ستھرے کپڑے پہننا، ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے چہرے مہرے کو صاف ستھرا رکھے، اپنے بالوں کو صاف ستھرا رکھے، اپنے جسم کو پاک صاف رکھے، جوتا چپل خوبصورت اچھا کوئی پہنے، تو کیا یہ گھمنڈ میں شامل ہے، تکبر میں شامل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ گھمنڈ اور تکبر نہیں ہے۔ گھمنڈ اور تکبر تو یہ ہے کہ آدمی کی حق بات کو ریجیکٹ کر دیا جائے اور آدمی کو حقیر سمجھ کر اس کو اپنے سے دور کر دیا جائے، یہ گھمنڈ ہے۔ باقی رہی بات کپڑوں کے صاف ستھرا ہونے اور جسم کے صاف پاک ہونے اور جوتے چپل کا خوبصورت اور اچھا ہونے اور آپ کے بال اور آپ کا چہرہ مورا اس کا خوبصورت اور اچھا ہونے، رہی بات اس کی، تو یہ گھمنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ تو فطرت کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا مطالبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود بھی خوبصورت ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ اسلام کے وہ احکامات ہیں۔
ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئیں، میرے نیچر میں، میری فطرت میں ان کی محبت پیدا کر دی گئی۔ المرأۃ الصالحہ، پہلی چیز نیک بیوی۔ نیک بیوی اگر کسی کو مل جائے تو اس کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے، اس لیے نیک بیوی مجھے بہت محبوب ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا الطیب، دوسری چیز جو مجھے بڑی محبوب ہے وہ ہے خوشبو، وہ ہے خوشبو۔ اے لوگوں خوشبو لگایا کرو، مجھے بڑی پسند ہے۔ آپ جمعے کا دن ہے یا اس طریقے سے آپ جمعے کے علاوہ بھی جب بھی آپ نہائیں، جب بھی گھر سے نکلیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے 1000-2000 روپے کی خوشبو آپ خریدیں اور بہترین، وہ نہیں کہتے، لیکن ہاں آپ 20 روپے 30 روپے یعنی کوئی ایسی خوشبو جو ہلکی خوشبو ہو، بہت تیز کیمیکل بھی نہ ہو کہ سامنے والے کو چھینکیں آنا شروع ہو جائے، الرجی ہو جائے، لیکن ایسی کم از کم بھینی خوشبو تو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے۔ جب بھی گھر سے نکلے، گھر میں رہے، مسجد آئے، جمعے میں آئے، بھیڑ ہوتی ہے، مختلف موقعوں پر خوشبو کا استعمال کرے۔ اے لوگوں خوشبو مجھے پسند ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جو تیسری چیز مجھے محبوب ہے دنیا میں وہ ہے نماز، چونکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اے لوگوں اس کا اہتمام کرو۔ اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں، خاص طور پر پاکی اور ناپاکی کے وہ احکامات۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب تم میں سے کسی کو استنجا کرنا ہو، پیشاب کرنا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اگر بیت الخلاء اس کے گھر میں نہیں بنا ہوا ہے تو وہ استنجا کرنے کے لیے اتنی دور جائے کہ لوگوں کی نگاہوں سے بالکل اوجھل ہو جائے، لوگوں کی نظریں نہ پڑیں ہمارے جسم، ہمارے سطر پر، اتنی دور ہو جائے اور بالکل آڑ میں بیٹھ کر سمٹ کر ایسی جگہ استنجا کرے جو نہایت نرم اور نیچی جگہ ہو، کہیں پیشاب کی چھینٹیں نہ آ جائیں۔ اے لوگوں استنجا کیا کرو بائیں ہاتھ سے کیا کرو، چونکہ دایاں ہاتھ کھانے میں استعمال ہوتا ہے، مختلف ایسی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے استنجا کرو۔ استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو مٹی سے یا پھر صابن سے رگڑ کر بالکل صاف طریقے سے اس کو دھو کر کے صاف کرو، کسی قسم کی گندگی اور جراثیم تمہارے ہاتھوں پر نہ رہے۔ یہ وہ شریعت کے بنیادی احکامات ہیں۔ ایک خاص حکم جس کی میں نے شروع میں جس کی طرف اشارہ کیا کہ میاں بیوی کے وہ فزیکل ریلیشن پاکی اور ناپاکی کے درمیان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے بھی میں نے بتایا کہ قرآن نے صاف منع کیا ہے کہ اگر وہ کنڈیشن ہے ناپاکی کی حالت میں اگر بیویاں ہیں فلا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی جسمانی رشتہ نہ قائم کرو، اور جب وہ پاک ہو جائیں تب اللہ نے اجازت دی ہے، جب وہ غسل کر لیں تب اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو جو بالکل خواہشات نفس سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور مختلف موقعوں پر چونکہ ایسے فون ایسے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے وضاحت کر دینی ضروری سمجھی بالکل کھلے الفاظ میں کہ اس کنڈیشن میں شوہر بیوی کا رشتہ وہ حرام ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے، اور حرام کے ساتھ ساتھ جسمانی نقصان، صحت کا بھی نقصان ہے۔ شریعت نے بالکل پسند نہیں کیا، قرآن نے صاف انکار کر دیا ہے، صاف منع کیا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو اپنے ذہن، اپنا دل، اپنا عقیدہ ایک دم پاک صاف ہو، اپنے کپڑے ایک دم پاک صاف ہوں، اپنا جسم ظاہری بالکل پاک صاف ہو، اور جو شریعت کے احکامات اور مطالبات ہیں گھروں کے تعلق سے، برتنوں کے تعلق سے، اور لائٹ اور چراغ کے تعلق سے، ان پر ہم عمل کو یقینی بنائیں۔ اس سے آگے بڑھ کر شریعت نے جو ایک بات کہی ہے بہت عجیب و غریب، نظفوا افنیتکم، اے لوگوں اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف رکھا کرو۔ آپ بتائیے اس میں کتنی عجیب بات شریعت نے کہی ہے کہ ہر آدمی، ہر مسلمان اگر یہ طے کر لے کہ میں اپنے گھر اور اپنے دروازے اور میرا گھر جس دائرے میں آتا ہے اتنے بیچ کا سامنے کا حصہ میں ڈیلی صبح سویرے اٹھ کر کے دھوؤں گا، صاف کروں گا، میں سمجھتا ہوں ہر آدمی اگر ایسا کرنے لگے تو نگر نگم کی گاڑی آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پورے وہاں سے لے کے وہاں تک چلے جائیے، جس محل میں، جس کالونی میں آپ پہنچ جائیے، پورا گندگی کا ڈھیر ہے، اور پورے نالیوں میں جو
پنیاں اور گندگیاں اور ایسے بالکل سڑن پھیلی ہوئی ہے کہ آدمی نکل جائے، بعض جگہوں پر تو باقاعدہ گوشت کے ٹکڑے، بوٹیاں اور ہڈیاں اور روٹی اور چاول سب ایسے پڑے ہوئے ہیں۔ کن محلوں، کن علاقوں میں؟ مسلمانوں کی آبادیوں میں، جن کے تعلق سے جن کے نبی نے یہ حکم دیا نظفوا افنیتکم، اے لوگوں اپنے صحن اور اپنے سامنے کے حصے کو پاک صاف کیا کرو، اس برادری کا یہ حال ہے۔ تو اس نے ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ اپنے گھر کے سامنے کی نالی کو صاف کریں، پڑوسی اپنے سامنے کی صاف کرے، وہ اپنے سامنے کی صاف کرے۔ اس طرح ہر آدمی اگر اس کو ذہن پر لے لے اور اپنی ذمہ داری سمجھ لے تو پوری کی پوری آبادیاں، پوری نالیاں، سارے راستے بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ ہمارے آپ کے بچے ظاہر ہے باہر کھیلتے ہیں، وہ بھی گندگی سے محفوظ رہیں گے، بیماری اور جراثیم سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے گھر صاف ہوں گے، ہمارے برتن صاف ہوں گے، ہمارے کپڑے صاف ہوں گے، ہمارا جسم، ہمارا عقیدہ، ہر چیز جب پاک صاف ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ مجھے ایسے پاک صاف بندے بڑے محبوب ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے بن سور کے خوبصورت، بالکل ٹوپی گندی نہ ہو، بالکل ایسا نہ ہو کہ مسجد میں آئے تو بالکل ناخن ایسے یوں کر کے اس کو چھیل دیا اور کھال چھٹا کر کے چھوڑ دی اور جا کر کے مسجد کی صف پہ وہ ڈال دی، آپ تو چلے گئے، لیکن آپ کی وہ گندگی یہاں پڑی رہ گئی۔ کوئی دوسرا آدمی آیا، وہ سجدہ کیا، اس کے سجدے کی جگہ پہ آپ کی گندگی پڑی ہے، آپ بتائیے ذرا اس کے دل سے دعا نکلے کہ بد دعا نکلے گی؟ حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں مسجدوں کو پاک صاف رکھا کرو، مسجدوں میں تھوکا نہ کرو، مسجدوں میں گندگی نہ پیدا کیا کرو، ان کو پاک صاف رکھو، ان کو خوشبو لگا کر کے ایسا سجا دو کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں، کشش پیدا ہو جائے مسجدوں میں۔ یہ کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سے خود سے بالکل ہر چیز کی پابندی کرے، تو انشاءاللہ یقیناً ان چیزوں میں تبدیلی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔